قرآن کا سجدہ اور مسجد کیا ہے؟ جانیے قرآن سے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی میں نے سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 11 کے ایک روایتی ترجمے میں پڑھا کہ اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا، تو اللہ نے خود شرک کیوں کروایا؟ بھائی یہ ایک غلط فہمی ہے جو صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ سجدہ لفظ کے معنی نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے زمین پر ماتھا رکھنے کے عمل کو سجدہ بنایا ہوا ہے۔ آئیے اس سجدہ لفظ کو قرآن سے سمجھتے ہیں۔ اب آپ سب سے پہلے سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 6 کا روایتی ترجمہ دیکھیں۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور خاص ستارے اور خاص درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ بھائی اس آیت کے مطابق خاص ستارے اور خاص درخت سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ آیت دیکھ کر یہ واضح ہو گیا کہ سجدے کے معنی زمین پر ماتھا رکھنے کے نہیں ہو سکتے۔ جی بھائی، سجدہ ایک اردو زبان میں استعمال ہونے والا لفظ ہے اور اس کا قرآنی لفظ ہے سجد۔ سجد لفظ کے بنیادی حروف سین، جیم، دال ہیں، جو قرآن میں تقریباً 92 مرتبہ آئے ہیں، اور ان سے مختلف الفاظ بنے ہیں جیسے سجد، ساجدین، سجود اور مسجد۔ اس میں سجد ایک عمل ہے، سجود لفظ سجد کی جمع ہے، اور سجد کا عمل کرنے والے ساجدین کہلاتے ہیں، اور مسجد وہ حالت ہے جس میں سجد ہوتا ہے۔ لوگ مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ کے کرتے ہیں، مگر اگر مسجد کے معنی کسی فزیکل جگہ کے کریں گے تو قرآن کی کافی ساری آیات غلط ہو جائیں گی، اور یہ ہم آگے چل کر آپ کو سمجھاتے ہیں۔ تو پہلے سجد لفظ سے شروع کرتے ہیں۔ لوگ سجد لفظ کے معنی کسی کے آگے زمین پر ماتھا رکھنے کے کرتے ہیں، مگر آپ کسی کے آگے زمین پر ماتھا کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کی بات یا بڑائی تسلیم کرتے ہیں۔ تو سجد لفظ کے درست معنی تسلیم کرنے کے ہیں، اور جو لوگ تسلیم کرتے ہیں انہیں قرآن میں ساجدین کہتے ہیں، اور اس تسلیم کرنے کی حالت کو مسجد کہتے ہیں۔ آئیں اب ان الفاظ کو قرآن سے سمجھتے ہیں، جس میں ہم پہلے سجد اور ساجدین یعنی تسلیم کرنا اور تسلیم کرنے والے دیکھیں گے، پھر ہم سجود دیکھیں گے، اور آخر میں ہم نہ صرف مسجد یعنی تسلیم کرنے کی حالت دیکھیں گے بلکہ مسجد کی عام صفات جیسے مساجد اللہ، مسجد درار، کفر اور تفریق دیکھیں گے، اور پھر مسجد کی 2 خاص صفات دیکھیں گے جو المسجد الحرام اور المسجد الاقصی ہے۔ آئیے اب سجد لفظ کے درست معنی آپ کی شرک کی سوال والی آیت میں رکھتے ہیں، اور دیکھیے گا کہ درست ترجمہ کرنے سے آیت کے اندر سے کس طرح شرک نکل جائے گا۔ اب آپ سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 11 دیکھیں، اور آپ عربی کے لفظ سجد اور ساجدین پر بھی دھیان رکھیے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور یقیناً ہم نے خلق کیا تم سب کو، پھر ہم نے صورت دی تم سب کو، پھر ہم نے کہا ملائکہ خاص اختیار والوں کے لیے تسلیم کرو آدم کے لیے، پھر تسلیم کیا سوائے ابلیس رنجیدہ کے نہیں ہے میں سے خاص تسلیم کرنے والوں میں۔ بھائی یہ تو وہی آیت ہے جس کے روایتی ترجمے کو استعمال کر کے لوگ دین پر سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو سجدہ کروا کر شرک کروایا، مگر سجد لفظ کے معنی درست کرتے ہی آیت میں سے شرک نکل گیا۔ تو اس آیت میں اللہ نے آدم کے لیے سجد یعنی تسلیم کرنے کا کہا، اور چونکہ ابلیس یعنی رنجیدہ شخصیت نے تسلیم نہیں کیا تو وہ خاص ساجدین یعنی خاص تسلیم کرنے والوں میں نہیں رہا۔ تو سجد اور ساجدین تو میری سمجھ میں آ گئے کہ سجد ایک تسلیم کرنے کا عمل ہے، اور جو سجد یعنی تسلیم کرتے ہیں ان کو قرآن میں ساجدین کہا گیا ہے۔
اچھا بھائی، میرا ایک اور سوال ہے. میں نے سنا تھا کہ سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 29 کے مطابق جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے چہرے پر سجدے کا نشان ہوتا ہے، اور میں نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہے مگر وہ رشوت بھی لیتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں. تو کیا اللہ کی یہ آیت غلط ہے؟ بھائی، اگر آپ جائے نماز کی سلائی پر ماتھا رکھ کر روایتی سجدہ کریں گے یا سخت زمین پر روایتی سجدے میں سر زمین پر طاقت سے رکھیں گے یا آپ کی کھال نازک ہے تو روایتی سجدے کا نشان تو ماتھے پر پڑ جائے گا. تو اللہ ایسی بات کیوں کرے گا؟ اس آیت کی عربی میں لفظ وجہو ہے اور لوگ وجہو کے معنی چہرہ کرتے ہیں مگر وجہو کے معنی ذات یا شخصیت کے ہیں. تو اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنے کی علامت آپ کے ماتھے پر کالے نشان سے نہیں بلکہ آپ کی ذات یا شخصیت یعنی اعمال و اخلاق کے بیچ دکھنا چاہیے. آئیے یہ سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 29 دیکھتے ہیں. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد تعریف میں ہے، رسول پیغام پہنچانے والا اللہ کا، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں شدید ہیں اوپر خاص انکار کرنے والوں کے، رحم ہے درمیان ان کے. دیکھے گا تو ان کو ذات کو جھکاتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، فضل میں سے اللہ کے اور رضامندی شناخت ہے ان کی، بیچ ان کی ذات سے آثار خاص تسلیم کرنے کے. وہ ہے ان کی مثال بیچ خاص تورات حکم والی آیات، اور مثال ہے ان کی بیچ خاص انجیل خوشخبری والی آیات. جیسے بویا ہوا نکالتا ہے اس کے کنارے، پھر اس کو مضبوط کرتا ہے، پھر موٹا سخت ہوتا ہے، پھر برابر ہوتا ہے، اوپر اس کے دینے تعجب کرتا ہے. خاص ہونے والا غصے کے لیے ساتھ ان کے خاص انکار کرنے والوں کے عہد ہے اللہ کا. جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے خاص اصلاح والے، ان سے مغفرت کی اور بدلہ بڑا. بھائی، اس آیت کے درست ترجمے سے اب وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنے والی حالت ہمارے ماتھے پر کالے ٹیکے کے بجائے ہماری ذات یا شخصیت یعنی ہمارے کردار و اخلاق میں دکھنی چاہیے. جی بھائی، آئیے اب سجد، ساجدین اور سجود کے بعد مسجد یعنی تسلیم کرنے کی مختلف حالتیں دیکھتے ہیں. اس میں پہلی حالت مساجد اللہ یعنی اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنے کی حالت ہے، اور اللہ کے مطابق اس اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنے کی حالت میں شرک کرنے والے نہیں آ سکتے اور ایمان لا کر اللہ کے احکامات لینے والے آ سکتے ہیں. تو اگر مسجد کوئی فزیکل جگہ ہوتی تو اللہ کی یہ آیت غلط ہو جاتی، کیونکہ سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 30 سے 32 کے مطابق ہر وہ شخص مشرک ہے جو دین میں فرقہ کرتا ہے، اور یہ تمام لوگ فزیکل مسجد میں ہوتے ہیں. آئیں اب مساجد اللہ والی آیت دیکھتے ہیں. آپ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 17 اور 18 دیکھیں. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نہیں ہے شرک شریک کرنے والوں کے لیے کہ عمر گزاریں تسلیم کرنے کی حالتوں میں اللہ کو گواہی دینے والے ہیں اوپر ان کے نفس ساتھ خاص کفر کے، وہ ہیں ختم ضائع ہوئے ان کے اعمال، اور بیچ خاص نار روشنی آگ، وہ ہیں ہمیشہ رہنے والے. بے شک جو عمر گزارتے ہیں تسلیم کرنے کی حالتوں میں اللہ کو، جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے، اور خاص وقت خاص بعد والا، اور قائم ہوتے ہیں خاص رابطے میں، اور دیتے ہیں خاص جواز، اور نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے، پھر شاید وہ ہیں کہ ہوں میں سے خاص ہدایت کیے گئے. بھائی اس آیت میں اللہ کے مطابق مساجد اللہ یعنی اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنے کی حالت میں شرک کرنے والے نہیں آ سکتے، اور ایمان لا کر اللہ کے احکامات لینے والے آ سکتے ہیں. تو اگر مسجد کوئی فزیکل ہوتی تو واقعی اللہ کی یہ آیت غلط ہو جاتی، کیونکہ مسلمانوں میں جو مسجد اقصی ہے اس میں تو غیر مسلم فوج ہر وقت ہوتی ہے، اور ہماری مسجدیں بھی مختلف فرقوں کی ہیں. بالکل صحیح میرے بھائی، آگے ہم آپ کو مسجد اقصی بھی سمجھائیں گے، مگر آپ پہلے یہ مسجد زرار والی آیت دیکھیں. اور اس آیت میں مسجد کی 3 صفات ہیں، ضرارن، کفرن، تفریقن، جو مسجد لفظ کے ساتھ آئی ہیں. تو اگر فزیکل مسجد ہوتی تو مسجد زرار، مسجد کفر اور مسجد تفریق بھی ہوتی. تو آیت میں مسجد کے ساتھ زرار کا لفظ ہے، اور زرار کوئی مسجد کا نام نہیں بلکہ صفت ہے. اور زرار لفظ زود را سے نکلا ہے، اور ضرر کے معنی نقصان کے ہیں، یعنی مسجد زرار نقصان دینے کو تسلیم کرنے والی حالت ہے. اور اللہ ہمیں اس مسجد یعنی تسلیم کرنے کی حالت میں لانا چاہتا ہے جس کی بنیاد ضرر دینے یا کفر کرنے یا فرقہ بنوانے کے بجائے تقویٰ ہو. اور جب ہم تقویٰ کریں گے یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق محتاط رہیں گے، تبھی ہم نفسیاتی پاک ہوں گے. آپ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 107 اور 108 دیکھیں. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اور جو لوگ پکڑتے ہیں تسلیم کرنے والی حالت نقصان دینے کی اور انکار کی اور فرق کرانے کی درمیان خاص مومنین کے، اور مقرر کرتے ہیں لیے جو لڑائی اللہ اور اس کے رسول سے پہلے، اور یقیناً حلف لیتے ہیں کہ ہمارا ارادہ مگر خاص بہتری، اور اللہ گواہ ہے بے شک وہ یقیناً جھوٹ گھڑنے والے نہیں. تم قائم ہونا بیچ اس کے بعد تک یقیناً تسلیم کرنے کی حالت بنیاد ہے اوپر خاص محتاط رہنے کے سے پہلے. دن وقت زیادہ حق سچ ہے کہ تم قائم ہو بیچ اس کے مضبوط کھڑے ہونے والے محبت کرتے ہیں کہ خود کو نفسیاتی پاک کریں، اور اللہ محبت کرتا ہے خاص نفسیاتی پاک رہنے والوں سے. بھائی اس آیت میں اللہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں تو ہیں یعنی تسلیم کرنے کی حالت میں تو ہیں، مگر ان کی تسلیم کرنے کی حالت کی 3 صفات ہیں جو ضرارن، کفرن، تفریقن ہیں. یعنی یہ لوگ مسجد یعنی تسلیم کرنے والی حالت کو تو پکڑتے ہیں، مگر وہ تسلیم کرنے والی حالت ہے نقصان دینے کی، آیات کا انکار کرنے کی، اور مومنین میں فرقہ کروانے کی، اور جھوٹ گھڑتے
کرتے ہیں کہ اصلاح کروا رہے ہیں، یعنی خود کو نیک مسلم بھی ظاہر کرتے ہیں، مگر اللہ ہمیں اس مسجد یعنی تسلیم کرنے کی حالت میں لانا چاہتا ہے جس کی بنیاد ضرر دینے یا کفر کرنے یا فرقہ بنوانے کے بجائے تقوی ہو، اور جب ہم تقوی کریں گے یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق محتاط رہیں گے، تبھی ہم نفسیاتی پاک ہوں گے۔ جی بھائی، آئیے اب قرآن سے تسلیم کرنے کی دو خاص حالتیں دیکھتے ہیں۔ خاص ہم نے اس لیے کہا کہ اس آیت کی عربی میں الفاظ مسجد نہیں بلکہ المسجد ہیں، اور جب ال لگ گیا تو یہ خاص مسجدیں یعنی خاص تسلیم کرنے کی حالتیں ہیں، جو المسجد الحرام اور المسجد الاقصی ہیں۔ الحرام لفظ کے بنیادی حروف ہیں ہا، را، میم، جو قرآن میں تقریباً 83 مرتبہ آئے ہیں، اور ترجمہ کرنے والوں نے اس کا کہیں ترجمہ کیا ہے منع کیا گیا، اور کہیں محترم اور کہیں احرام، یعنی جس آیت میں جو عقیدہ بچانا ہوا اس کے مطابق ترجمہ کر دیا۔ مگر جب یہ الحرام لفظ المسجد کے ساتھ آتا ہے تو اس لفظ کا ترجمہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو روایتی عقائد کو بچانا ہوتا ہے، مگر الحرام لفظ کے معنی پابند ہیں یا محدود کے ہیں۔ اس لیے قرآن میں کئی جگہ وجہ کا شطر المسجدی الحرام کے الفاظ آئے ہیں جس کے معنی ہے تیری ذات کو حصہ بنا، خاص پابندی کو تسلیم کرنے والی خاص حالت کا۔ اس طرح الاقصی لفظ اپنے بنیادی حروف قاف، صاد، واو کے ساتھ قرآن میں 5 مرتبہ آیا ہے، اور 4 مرتبہ سب ترجمہ کرنے والوں نے اس کے معنی بہت دور کے کیے ہیں۔ مگر جب الاقصی لفظ المسجد کے ساتھ آیا تو اس لفظ کا ترجمہ نہیں کیا، کیونکہ ان کو روایتی عقائد بچانے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ آیت میں اللہ بتا رہے ہیں کہ المسجد الاقصی کے ماحول میں برکت ہے، تو اگر وہ مسلمانوں کے عقائد والی فزیکل مسجد المسجد الاقصی ہوتی تو اللہ کی یہ آیت بھی غلط ہو جاتی، کیونکہ مسلمانوں میں جو مسجد اقصی ہے اس کے ماحول میں تو خون خرابہ ہے اور کوئی برکت نہیں۔ آئیں اب یہ سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 1 دیکھتے ہیں، جو نہ صرف المسجد الاقصی کی پہچان کراتی ہے بلکہ شب معراج کے نام پر گھڑی ہوئی کہانیوں کو بھی واضح کرتی ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ بہت علم والا ہے وہ جو لے جاتا ہے ساتھ اس کے حکم پر عمل کرنے والے کے رات اندھیرے کم علمی کے اندھیرے میں سے خاص تسلیم کرنے کی حالت، خاص پابند محدود طرف، خاص تسلیم کرنے کی حالت خاص دور کی، وہ جو برکت دی ہم نے اس کے ماحول کو دکھانے کے لیے اس کو ہماری آیات سے، بے شک وہ ہے خاص سننے والا، خاص دیکھنے والا۔ تو بھائی اس آیت میں اللہ نے اپنی سبحان یعنی بہت علم والی صفت استعمال کی ہے، اور بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے عبد یعنی غلام ہیں، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو کم علمی کے اندھیرے میں پابندیوں کو تسلیم کرنے کی حالت سے نکال کر ایسی دور کی تسلیم کرنے والی حالت میں لے جاتا ہے جس کے ماحول میں برکت ہے، کیونکہ اس حالت میں آپ کو اللہ کی آیات دکھتی ہیں، ورنہ آپ ساری زندگی بھی قرآن پڑھتے رہیں، آپ کو آیت کے اندر چھپا پیغام دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ آپ المسجد الحرام میں شرک کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، یعنی آپ نے آیات کے پیغام کو ماضی کے واقعات یا سنی سنائی باتوں سے جوڑ رکھا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو المسجد الحرام سے نکال کر المسجد الاقصی لے جائے، تو آپ کو اللہ کی کتاب پر بغیر کسی قصہ کہانی کو شریک کیے ایمان لا کر المسجد الحرام میں داخل ہونا ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، تاکہ اللہ آپ کو علم دے کر المسجد الحرام سے المسجد الاقصی لے جائے۔ بھائی آپ کا بہت شکریہ، اب میری سمجھ میں آ گیا کہ
سجد لفظ کے درست معنی تسلیم کرنے کے ہیں، اور جو لوگ تسلیم کرتے ہیں انہیں قرآن میں ساجدین کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنے والی حالت ہمارے ماتھے پر کالے ٹیکے کے بجائے ہماری ذات یا شخصیت یعنی ہمارے کردار و اخلاق میں دکھنی چاہیے، اور اللہ ہمیں اس مسجد یعنی تسلیم کرنے کی حالت میں لانا چاہتا ہے جس کی بنیاد ضرر دینے یا کفر کرنے یا فرقہ بنوانے کے بجائے تقوی ہو، اور جب ہم تقوی کریں گے یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق محتاط رہیں گے تبھی ہم نفسیاتی پاک ہوں گے، اور جب ہم شرک سے پاک ہو کر المسجد الحرام یعنی پابندیوں کو تسلیم کرنے کی حالت میں داخل ہوں گے اور ان پابندیوں کے مطابق اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو اللہ ہمیں المسجد الحرام سے المسجد الاقصی لے جائے گا تاکہ ہم آیات کے اندر کی سمجھ لے سکیں۔ اور آپ ہماری مختلف موضوعات پر 50 سے زائد ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج یا ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل یا ہماری www.questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ سے دیکھیں، اور گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمہ والے قرآن سے تصدیق بھی کریں۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔